فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 24 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 218، 10واں باب عقیدہ بدع اور اس کی حقیقت۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام کاموں سے فراغت پا کر اب بیکار ہو گیا ہے، مگر اس بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے اور ایک کام کرنا اسے دوسرے کام سے باز نہیں رکھ سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی روزی دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت کرتا ہے، کیونکہ اسی کے پاس الکتاب ہے۔ وہ اسی چیز کو محو کرتا ہے جو پہلے موجود ہوتی ہے اور اسی کو ثابت کرتا ہے جو پہلے موجود نہ ہو۔ یہ بدع وہ نہیں جس کے یہودی اور ان کے اتباع کے قائل ہیں، اور اسی بدع کو یہ ملعون یہودی ہماری طرف منسوب کرتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی مختلف ارواد ہوا رکھنے والے ہمارے مخالفین بھی ان کے ہم کلام ہو کر ہمیں مدعون کرتے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اس وقت تک کوئی نبی نہیں بھیجا جب تک اس سے 3 اقرار نہیں لے لیے۔ نمبر 1 خدا کی معبودیت، نمبر 2 خدا کے شریکوں سے بیزاری، نمبر 3 یہ کہ خدا جس چیز کو چاہے مؤخر کرے اور جسے چاہے مقدم کرے۔ ہمارے رسول کی شریعت اور احکام سے پہلے تمام انبیاء کی شریعتیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، اور قرآن کریم سے سابقہ تمام کتب سماوی منسوخ ہو گئی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا خدا کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس کو آج جس چیز میں بدع ہے کل اس سے خبر تھا، میں ایسے شخص سے بیزار ہوں۔ اور فرمایا جس کا گمان یہ ہو کہ خداوند عالم کو کسی شے کے بنانے کے بعد ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، وہ ہمارے نزدیک خدا کا منکر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ خدا کو ایسا بدع کبھی نہیں ہوا جیسا کہ میرے بیٹے اسماعیل کے بارے میں ہوا ہے۔ جناب کا اس ارشاد سے مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی ایسی مصلحت کبھی ظاہر نہیں ہوئی جیسے کہ میرے فرزند اسماعیل کے بارے میں ظاہر ہوئی ہے۔ میری زندگی میں اسے موت دے دی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ میرے بعد امام نہیں ہے۔ شرح 10واں باب اعتقاد بدع اور اس کی اصل حقیقت کا بیان۔ مسئلہ بدع کی اہمیت اور اس میں اختلاف کے نزاع لفظی ہونے کا بیان۔ مسئلہ بدع ان مارکۃ الآراء اسلامی مسائل میں سے ہے کہ جن پر فریقین کی طرف سے ایک دوسرے پر بہت کچھ نقد و تبصرہ اور نقض و ابرام ہو چکا ہے۔ ہمارے برادران اسلامی اپنی خوش فہمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ بدع مذہب امامی کے خصائص میں سے ہے، اس لیے حقیقت حال سے جہالت یا تجاہل کی وجہ سے ہمیشہ اہل حق پر زبان اعتراض دراز کرتے رہتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا پھر اپنی بعض مخصوص مصلحتوں کے تحت اسے غلط طریقے پر پیش کر کے محل نزاع اور مارکۃ الآراء بنا دیا ہے۔ جیسا کہ اکثر اختلافی مسائل کی یہی کیفیت ہے،
اگر چند لمحات کے لیے ہر قسم کے تعصبات اور جذبات سے بالاتر ہو کر اس مسئلے کی کنہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اور اس معمے کو حل کرنے کے لیے تھوڑے سے غور و فکر اور امانِ نظر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں جو کچھ اختلاف ہے اس کی نظر لفظی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، ورنہ فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ فریقین کے نزدیک حقائق اسلامیہ سے ایک عظیم الشان حقیقت اور عقائد صحیحہ میں سے ایک صحیح عقیدہ ہے۔ اس کا اقرار و اعتقاد رکھنا صفات الہی میں سے ایک نہایت اجل و عرفہ صفت یعنی ارادہ باری اور صفت قدرت کے مظاہر میں سے ایک جلیل القدر مظہر کے اعتراف کے مترادف ہے۔ عقیدہ بدع کے ذریعے یہودیوں یا ان کے ہم مسلک دوسرے ان لوگوں کے اس غلط نظریے کی رد ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکا، قلم خشک ہو گیا ہے اور اس نوشتے میں اب کسی قسم کا تغیر و تبدل بھی نہیں ہو سکتا۔ یا یہ عقیدہ فاسدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے خدائی اختیارات اپنی بعض مخلوق کے حوالے کر دیے ہیں اور اب خود معطل اور بیکار محض ہے۔ نیز اس سے ان فلاسفہ کے نظریہ فاسدہ کی نفی کرنا بھی مطلوب ہے جو اس بات کے قائل ہے کہ خدا نے فقط عقل اول کو خلق کیا ہے، اس کے بعد اس کی قدرت کی تاثیر ختم ہو گئی، بعد ازاں عقل اول نے عقل ثانی کو اور ثانی نے ثالث کو، یہاں تک کہ عقل حاشر نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ اور بھی اس قسم کے بعض نظریات باطلہ ہیں جن سے قدرت کاملہ کا تعطل لازم ہے۔ عقیدہ بدع سے ان سب خیالات وہیہ کا بطلان واضح و عیاں ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے میں یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کے یہ خیالات غلط اور از قسم محالات ہیں، بلکہ یہ سب اختیارات خود خداوند عالم کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ وہ صاحب ارادہ و اختیار اور قادر و قہار ہے اور ہمیشہ اس کے فیوض و برکات اور کائنات میں اس کے تصرفات جاری و ساری ہیں۔ جس امر کو چاہتا ہے مقدم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے مؤخر کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو جلاتا ہے، کسی کو مریض کرتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے، کسی کو وسعت رزق عطا کرتا ہے اور کسی کو تنگی معیشت میں مبتلا کرتا ہے، کسی سے سلطنت کو چھینتا ہے اور کسی کو عنان ملک عطا فرماتا ہے، صلہ رحمی وغیرہ کارہائے خیر کی وجہ سے کسی کی عمر بڑھاتا ہے اور قطع رحمی وغیرہ اور جرائم سے کسی کی عمر گھٹاتا ہے، زنا وغیرہ معاصی کے ارتکاب سے کسی کے رزق اور اس کی عمر کو کم کرتا ہے، اور عفت و عدالت وغیرہ محاسن سے کسی کے رزق میں وسعت اور عمر میں طوالت عطا کرتا ہے، جیسے کہ خود خلاق عالم کا ارشاد ہے کل یوم هو فی شان، خداوند عالم ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے۔ وہ چیز جس کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کتاب لوح محفوظ ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے، خلق کرنا اور حکم دینا ہے۔ کیونکہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں ہر لحظہ ہے خالق کی نئی شان نئی آن۔ اس مسئلے میں منشاء اشتباہ کی نشاندہی، جس چیز نے اس مسئلے کو زیادہ غامض و پیچیدہ بنا دیا وہ لفظ بدع کا لغوی استعمال ہے، کیونکہ یہ لفظ عربی زبان میں عموماً ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جدید معلومات کی وجہ سے سابق عزم و ارادہ یا سابقہ رائے کو ترک کر کے اس کے برخلاف کسی دوسرے عزم و ارادہ یا کام کو کرنا ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے اس لفظ کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہرگز جائز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے اس کا جہل لازم آتا ہے۔ اسی طرح لغوی معنی کی آڑ لے کر مفاد پرست اغیار نے ہمیشہ اہل حق کو عوام الناس میں بدنام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیا اور عوام الناس کو مذہب حق سے متنفر کرنے کے لیے تاثر دینے کی صحیح نافرجام کی کہ اس مذہب میں معاذ اللہ خداوند عالم کو جاہل سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہ اس میں خدا کے متعلق یہ نظریہ کہ وہ آج کوئی کام کرتا ہے یا کوئی رائے قائم کرتا ہے، مگر کل جب اس پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ کام
یا رائے غلط ہے تو اسے چھوڑ کر مخالف فعل یا رائے پر کاربند ہو جاتا ہے۔ بھلا کوئی متدین اور عقیل و فہم انسان خدائے حکیم و علیم کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھ سکتا ہے اور ایسے امر کی نسبت اس کی ساعت قدس کی طرف دے سکتا ہے؟ اس قسم کی افتراء پردازیوں، فتنہ سازیوں اور حقائق کو غلط طریقے پر توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج باہمی فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے اور علم و حقیقت کا فقدان ہے۔ ارباب علم و فہم جانتے کہ ہر لفظ کے ہر جگہ ایک ہی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، بلکہ لفظ کے متعلق کے بدلنے سے اس کے مناسب حال معنی بھی بدلتے رہتے ہیں، جیسے کہ اس امر کی بعض مثالیں سابقہ مباحث میں بعض آیات متشابہات کے ضمن میں بیان کی جا چکی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر پر جملہ اہدنا الصراط المستقیم کے 7 معنی تحریر کیے ہیں۔ جیسا نمازی ہوگا ایسے ہی اس کے حال کے مطابق اس کے معنی مراد لیے جائیں گے۔ اگر غیر ہدایت یافتہ ہے تو اس کا معنی ہوگا اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ، اور اگر ہدایت یافتہ ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے ثبتنا کہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، اور اگر اسے ثبات بھی حاصل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زونا معرفہ ہماری ہدایت و معرفت میں اضافہ فرما۔ اسی اصول کے تحت جب اس لفظ بدا کی نسبت خداوند عالم کی طرف دی جائے تو اس وقت اس کے لغوی معنی ظہور بعد الخفا، کسی چیز کا مخفی ہونے کے بعد ظاہر ہونا مراد نہیں ہوتے، بلکہ وہاں ذات باری کے لیے اظہار اور لوگوں کے لیے ظہور مقصود ہوتا ہے۔ یعنی خداوند عالم کسی ایسے امر کا اظہار کرتا ہے جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ لہٰذا بد اللہ خدا کو فلاں معاملے میں بدا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بدامن اللہ خدا کی طرف سے لوگوں پر ظاہر ہوا، نہ یہ کہ اللہ کے لیے ظاہر ہوا۔ اور اسی طرح ممکن ہے کہ للہ میں جو لام ہے اسے بامعنی من لیا جائے، اور لام کا بامعنی من استعمال ہونا نحویوں کے نزدیک مسلم ہے، چنانچہ نحو کی معتبر ترین کتاب مغنی الحبیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 طبع مصر میں لکھا ہے۔ خلاصہ مطلب یہ کہ لام کا 14واں معنی ان کی موافقت ہے۔ معاف کیجیے گا۔ خلاصہ مطلب یہ کہ لام کا 14واں معنی من کی موافقت ہے، جیسا کہ سمیت لہو سراخہ اور جریر کے شعر کے لام بمعنی من استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہاں معنی مراد سمیت من، لہٰذا اس لحاظ سے اس طرح اس لفظ کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف بے غبار اور اس کی صحت بالکل واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ کتاب کی ہیڈنگ ہے خداوند عالم کو کبھی جہل و نادانی کی وجہ سے بدا نہیں ہوتا۔ سابقہ تحقیق متن سے معلوم ہو گیا کہ اس معنی کے اعتبار سے ہرگز خدا علیم کا معاذ اللہ جاہل ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے خداوند عالم کو ہرگز کبھی جہالت کی وجہ سے بدا نہیں ہوتا۔ نیز فرمایا ہے خدا کو کسی امر میں بدا نہیں ہوتا مگر یہ کہ بدا سے پہلے اسے اس امر کا علم ہوتا ہے، بلکہ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے تو ایسے لوگوں کو بددعا دی ہے جو بدا کو جہل خدا کا ثمرہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ منصور بن حازم سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا فرزند رسول کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کوئی چیز واقع ہو جو کل خدا کے علم میں نہ تھی؟ فرمایا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جو شخص اس طرح کہے خدا اسے ذلیل و خوار کرے۔ پھر میں نے عرض کیا میرے آقا کیا یہ درست ہے کہ جو کچھ گزر چکا ہے
یا جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا ہاں ان اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے خالق کو ان کا علم تھا۔ اصول کافی۔ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ بھائی ہمہ تحصیلات مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مذہب شیعہ میں عقیدہ بدع کے ذریعے خداوند عالم کی تجہیل کی جاتی ہے۔ اگر مخالفین میں ہمت و جرأت ہو تو اپنے مدعائے باطل کی تائید میں ہمارے کسی امام معصوم کا ارشاد یا کسی عالم دین کی تحقیق متین پیش کریں، ورنہ اس افطرہ پردازی سے باز آ جائے، کیونکہ یہ ارشاد قدرت ہے۔ افطرہ پردازی وہی لوگ کرتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں۔ خداوند عالم کے بدع کے مختلف مظاہرے ہم ہر روز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ غنا کے بعد فقر کے بعد غنا، صحت کے بعد مرض، مرض کے بعد صحت، حیات کے بعد موت، موت کے بعد حیات، عزت کے بعد ذلت، ذلت کے بعد عزت وغیرہ، یہ سب بدع ہی کے تو مظاہر ہیں۔ عقیدہ بدع کی اصطلاحی تحقیق انیق۔ جب عقیدہ بدع کی لغوی حقیقت معلوم ہو چکی تو اب اصطلاحی طور پر بھی اس کی قدر توضیح کی جاتی ہے۔ ارباب بصیرت پر مخفی و مستور نہیں ہے کہ خداوند کریم کے دو نظام ہیں، ایک نظام تشریعی اور دوسرا نظام تکوینی۔ نظام تشریعی میں جس چیز کا نام نسخ ہے، ایک حکم شرعی ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ کرنا۔ نظام تکوینی میں اس چیز کا نام بدع ہے، کسی انسان کی ایک حالت کو ختم کر کے اسے دوسری حالت کے ساتھ بدل دینا۔ علمی الفاظ میں یوں سمجھیں کہ نسخ گویا کہ تشریعی بدع اور بدع گویا کہ تکوینی نسخ ہے۔ نسخ میں زمان و مکان اور افراد کے بدلنے سے وقتاً فوقتاً احکام بدلتے رہتے ہیں، اور اس کی صحت و وقوع پر تمام فرقہ اسلامیہ کا اتفاق ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت بھی ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ رکوع نمبر 13۔ بدع میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مختلف علل و اسباب سے خداوند عالم لوگوں کے حالات و کوائف کو بدلتا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی واضح اور روشن حقیقت ہے کہ کوئی عاقل و بابصیرت انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے نہ تو خدا کی جہالت لازم آتی ہے اور نہ کوئی اور نقص و عیب، بلکہ اس سے اس کی قدرت کاملہ، شہنشاہیت مطلقہ اور اختیارات واسعہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے ما عبداللہ بشیء مثل بدع، عقیدہ بدع کی طرح کسی چیز کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں کی گئی۔ اور بروایت حشام بن سالم حضرت صادق آل محمد سے یوں مروی ہے، جس طرح بدع کے ذریعے خدا کی عظمت و جلالت کا اظہار ہوتا ہے، اسی طرح اور کسی شے سے نہیں ہوتا۔ اصول کافی۔ اور ان لوگوں کی حالت قابل تعجب ہے جو احکام شرعیہ میں نسخ کو تو صحیح تسلیم کرتے ہیں، مگر احکام تکوینیہ میں بدع کو غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں کی حقیقت مشترک ہے۔ وہ جو اراد و بدع پر کرتے ہیں وہی اعتراض نسخ پر بھی وارد ہو سکتا ہے، لہذا جو جواب وہ نسخ کے بارے میں دیں گے وہی بدع کے بارے میں ہماری طرف سے سمجھا جائے۔ بدع کی اور بھی مختلف طریقوں سے توضیح و تشریح کی گئی ہے، مگر جس طرح ہم نے اس کی وضاحت کی ہے وہ حضرت شیخ مفید علی مقامہ کی اوائل المقالات میں، اور حضرت سید میر محمد باقر داماد کی نبراس الخیاض میں بیان کردہ تحقیق کے مطابق ہے، جو عام فہم ہونے کے علاوہ بہت متین بھی ہے۔ شیخ الطائفہ جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ نے عدۃ الاصول میں اس مسئلے کی جو تحقیق فرمائی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا میلان بھی اسی طرف ہے۔ بدع خداوند عالم کے علم میں محزون و مکنون میں ہوتا ہے، نہ علم مکشوف میں۔ بکثرت روایت معتبرہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے علم کی دو قسمیں، ایک مغزوم و مکنون جس پر اس نے نہ کسی نبی مرسل کو مطلع کیا اور نہ کسی ملک مقرب کو، اور دوسری قسم ہے علم مکشوف جس پر وہ حسب مصلحت اپنے مقربان بارگاہ یعنی ملائکہ کرام اور
انبیاء و اوصیاء علیہ السلام کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ متعدد احادیث معصومین سے مستفاد ہوتا ہے کہ بدع پہلی قسم کے علم میں ہوتا ہے نہ دوسری قسم میں، کیونکہ اگر دوسری قسم کے علم میں بھی بدع واقع ہو تو اس سے اس کے مقربین بارگاہ کی تکذیب لازم آتی ہے، اور خدا ہرگز اپنے مقربین کی تکذیب نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا خداوند عالم کے دو علم ہیں، ایک علم مخزون جس پر اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی مطلع نہیں کیا، دوسرا وہ علم ہے جو اس نے اپنے ملائکہ اور رسل کو تعلیم دیا ہے، پس جو علم اس نے اپنے ملائکہ اور انبیاء کو تعلیم دیا وہ ضرور ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ خداوند عالم اپنی تکذیب نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے فرشتوں اور رسولوں کو جھٹلاتا ہے۔ ہاں، جو علم اس کے پاس مخزون و مکنون ہے، اس میں جس طرح چاہتا ہے تقدیم و تاخیر کرتا رہتا ہے۔ کتاب کی ہیڈنگ ہے ایک اشکال اور اس کا جواب۔ مذکورہ بالا اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اوصیاء کے اخبار میں بدع واقع نہیں ہوتا، مگر کتب سیر و تواریخ میں کچھ ایسے آثار موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے اخبار میں بھی بدع واقع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مصباح الانوار میں بحوالہ عیون اخبار الرضا حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے ایک نبی کو وحی فرمائی کہ فلاں بادشاہ کو جا کر خبر دو کہ میں اسے فلاں وقت مارنے والا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے وہاں جا کر اطلاع دی تو بادشاہ چرپائی سے گھبرا کر گر پڑا اور بارگاہ الہی میں تضریع و زاری کرنے لگا کہ بار الہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میرا بیٹا جوان ہو جائے اور میں اپنی آرزوؤں کو پورا کر لوں۔ ادھر اسی نبی کو دوبارہ وحی ہوئی کہ اس بادشاہ کو اطلاع دو کہ میں نے اس کی عمر میں 15 سال کا اضافہ کر دیا ہے۔ نبی نے عرض کیا بار الہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا یہ دوسری خبر کس طرح بادشاہ کے گوش گزار کروں۔ ارشاد ہوا تم عبد معمور ہو، تم پیغام پہنچاؤ۔ نیز کتاب مذکور میں بحوالہ اصول کافی باب الصدقہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بجائے صحیح سلام کے کا السلام علیک، جس کا معنی موت ہے، جناب نے جواب میں فرمایا وعلیک۔ جب وہ چلا گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اس نے آپ پر موت کے ساتھ سلام کیا۔ جناب نے فرمایا میں نے بھی ایسے ہی جواب دیا ہے۔ پھر فرمایا یہ یہودی لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہے، ابھی اسے ایک سیاہ رنگ کا سانپ ڈسے گا اور یہ ہلاک ہو جائے گا، مگر ہوا یہ کہ کچھ دیر کے بعد بہت سی لکڑیاں لے کر وہاں سے صحیح سالم گزرا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، آپ نے یہودی سے فرمایا لکڑیاں نیچے اتارو۔ جب اس نے نیچے اتاری تو دیکھا گیا کہ لکڑیوں میں ایک سیاہ رنگ کا بڑا سانپ موجود ہے جو ایک لکڑی کو منہ میں دبائے ہوئے بیٹھا ہے۔ آپ نے یہودی سے دریافت کیا کہ تم نے آج کون سا اچھا کام کیا؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے تو اس کے سوا کوئی کام یاد نہیں کہ میرے پاس 2 عدد روٹیاں تھیں، ایک خود کھائی اور دوسری ایک سائل کو دی تھی۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا اسی صدقے کی وجہ سے خدا نے یہ بلا دفع کر دی ہے۔ پھر فرمایا صدقہ انسان سے بری موت کو دور کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی کتب میں مذکور ہے کہ انہوں نے ایک لکڑہارے کو موت کی خبر دی مگر وہ بچ گیا۔ اس اشکال کے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں، فقط 2 جوابات پر اکتفا کرتے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ ان بزرگواروں کی خبریں 2 قسم کی ہوتی ہیں، حتمی و یقینی اور غیر حتمی۔ اول الذکر میں بدع نہیں ہو سکتا مگر دوسری قسم میں بدع واقع ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ خود بھی اس امر کی طرف لطیف پیرایہ میں اشارہ فرما دیا کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے سن 70 ہجری کے حوادث کی طرف اشارہ فرمانے کے بعد فرمایا تھا خدا جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت کرتا ہے، اس کے پاس الکتاب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ جن روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ انبیاء و اوصیاء کی خبروں میں بدع واقع نہیں ہوتا، ان میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے ان بزرگواروں کی تکذیب لازم آتی ہے، لہٰذا اگر کسی وقت ان کی بعض اخبار میں بدع واقع ہو جائے
مگر اس کی مصلحت بھی ساتھ ہی ظاہر ہو کہ فلاں وجہ سے خبر وقوع پذیر نہیں ہوئی، جیسا کہ ان واقعات میں اس بدعہ کی مصلحت مذکور ہے، تو اس طرح چونکہ ان حضرات کی تکذیب لازم نہیں آتی بلکہ الٹا ان کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے، لہذا اس صورت میں ان کی اخبار میں بدعہ کے واقع ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کتاب کی ہیڈنگ ہے اس مسئلے کی مزید وضاحت اور لوح محفوظ و لوح محو اثبات کا بیان۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت اور لوح محفوظ اور لوح محو و اثبات کا بیان۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس اہم مسئلے کی یہاں قدرے اور وضاحت کر دی جائے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث معصومیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے پاس دو لوحے ہیں، ایک کا نام ہے لوح محفوظ، کائنات میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ سب اس میں بالتفصیل لکھا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ دوسری کا نام ہے لوح محو و اثبات، اس کے نوشتہ جات میں مختلف علل و اسباب اور مصالح و حکم کے پیش نظر محو و اثبات و تغیر و تبدل کا سلسلہ برابر جاری و ساری رہتا ہے، کیونکہ بعض امور بعض شروط کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں، لہٰذا ان شروط و اسباب میں تغیر و تبدل ہونے کی وجہ سے خود ان امور میں بھی تبدیلی کا واقع ہونا ناگزیر ہوتا ہے۔ مثلاً لوح محو و اثبات میں یوں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی عمر 50 سال ہوگی، بشرطے کہ وہ کوئی ایسا کام انجام نہ دے جس سے اس کی عمر کی لمبائی یا کوتاہی پر اثر پڑتا ہو، لہٰذا اگر اس نے صلہ رحمی کی یا صدقہ دے دیے تو 50 کو کاٹ کر اس کی جگہ 60 سال درج کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے قطع رحمی کا ارتکاب کیا تو بجائے 50 کے 40 سال لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن لوح محفوظ میں پہلے سے اصل نتیجہ درج ہوتا ہے جو صلہ رحمی کی صورت میں 60 اور قطع رحمی کی حالت میں 40 سال ہے۔ اسی طرح لوح محو و اثبات میں یوں لکھا ہے کہ مثلاً فلاں شخص پر فلاں وقت میں فلاں مصیبت نازل ہوگی، بشرطے کہ اس نے اس وقت دعا نہ کی یا صدقہ نہ دیا۔ چنانچہ جب وہ شخص اس مقررہ وقت پر دعا یا صدقہ کو عمل میں لاتا ہے تو لوح سے وہ مصیبت محو کر کے اس کی جگہ اس کی عافیت و سلامتی لکھ دی جاتی ہے، مگر لوح محفوظ میں بطور نتیجہ اس کی سلامتی ہی درج ہوتی ہے۔ کتاب کی ہیڈنگ ہے اجل محتوم اور اجل غیر محتوم کا بیان۔ اس بیان حقیقت ترجمان سے واضح و عیاں ہو گیا کہ تقدیرات و احوال الہیہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تقدیر و اجل مشروط اور دوسری تقدیر و اجل غیر مشروط، جسے اجل مسمی بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد قدرت ہے سورہ انعام۔ اجل و تقدیر مشروط میں شروط کے تغیر و تبدل سے کمی و بیشی اور تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، مگر اجل غیر مشروط یعنی اجل مسمی میں کسی قسم کی تقدیم و تاخیر یا زیادتی و کمی نہیں ہو سکتی۔ ارشاد قدرت ہے سورہ فاطر پارہ نمبر 22، کسی شخص کی عمر نہ بڑھتی ہے اور نہ گھٹتی ہے مگر یہ کہ وہ کتاب لوح میں درج ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت نوح کی زبانی قرآن مجید میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی، سورہ نوح پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 9، تم خداوند عالم سے طلب مغفرت کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور مال و اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا، مگر قوم نے اپنی حماقت و نالائقی سے ان کی زرعی نصیحت پر عمل نہ کیا، لہذا وہ ہلاک و برباد ہو گئی اور حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ معلوم ہوا کہ اگر قوم اس نصیحت پر عمل کر لیتی تو اس ابدی ہلاکت سے بچ جاتی۔ اسی طرح خلاق عالم اہل قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 2، یعنی اگر یہ بستیوں والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا ان فیوز و برکات سے محروم رہ گئے۔ اسی بنا پر تو قرآن وارد ہے سورہ فرقان پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 4، اگر تمہاری مدد
اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہوتی تو خدا تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہو تو خدا تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب آخری و حتمی فیصلہ لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے تو پھر لوح محو و اسبات میں اس کے لکھنے اور پھر اس میں بار بار تغیر و تبدل کرنے میں کیا حکمت و مصلحت ہے؟ اس سوال کا کئی طرح جواب دیا جا سکتا ہے۔ اولاً یہ کہ چونکہ یہ امر نظام ربوبیت اور قضاء و قدر کے متعلق ہے، لہٰذا اس کے متعلق جستجو کرنا ہم پر لازم نہیں، بلکہ ہم اسے کما حقہ سمجھ ہی نہیں سکتے، جیسے کہ ہم سابقاً مسئلہ قضاء و قدر میں تفصیلاً اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں، اور یہ حقیقت ظاہر ہے کہ ہمارے نہ جاننے سے اس میں حکمت کی نفی لازم نہیں آتی، کیونکہ عدم علم و دلیل عدم نہیں ہو سکتا۔ ثانیاً یہ کہ بنا بر احتمال کہا جا سکتا ہے وَعِلْمُ عِنْدِ اللَّهِ کہ ممکن ہے کہ اس میں یہ مصلحت ہو کہ خلاق حکیم ان ملائکہ کرام پر جو اس محو و اثبات کے کام پر مامور ہیں، بندوں کے ساتھ اپنے الطاف و مراحم کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ دار آخرت سے پہلے کس طرح اپنے بندوں کو ان کے اچھے یا برے اعمال کے ثمرات سے دوچار کرتا رہتا ہے، اور کس طرح قانون مکافات کا عمل جاری و ساری ہے۔ ثالثاً یہ کہ ممکن ہے کہ اس سے یہ غرض و غایت ہو کہ خداوند عالم اپنے سفراء یعنی انبیاء و ائمہ کے ذریعہ یہ امر لوگوں کے ذہن نشین کرانا چاہتے کہ ان کے اعمال صالحہ کو ان کے احوال کی اصلاح میں اور ان کے اعمال سیئہ کو ان کے حالات کے بگاڑ میں کافی حد تک دخل ہے۔ اس طرح وہ اچھے اعمال کو شوق سے بجا لائیں گے اور برے اعمال سے اجتناب کریں گے، کیونکہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے وہ در حقیقت ان کے اعمال و افعال اختیاری ہی کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔ رابعاً یہ کہ عین ممکن ہے کہ اس سے مقصود یہ ہو کہ محو اسبات کے تمام میں لوگوں کی دعا و پکار اور صدقات و خیرات کا سلسلہ جاری رہے، جو کہ بجائے خود ایک عبادت ہے۔ علاوہ بری صدقات و خیرات میں تو غربا و مساکین کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، جو بہترین کار خیر الناس من النفع الناس۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ محو اسبات کا سلسلہ نہ ہوتا تو یہ دعا و پکار اور صدقات و مبررات کا سلسلہ بھی موقوف ہو جاتا، جس سے انسان اس سعادات و برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب فیضیاب ہو رہا ہے۔ تحقیقات اور روایات اہل سنت سے مسئلہ بدعہ کی تائید مزید۔ اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے اس مسئلے کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ برادران اسلامی کو جو کچھ نفرت و وحشت ہے وہ تقیہ کی طرح صرف لفظ بدعہ سے ہے۔ کتاب کا حاشیہ ہے۔ ہم انشاءاللہ 40ویں باب کے ذیل میں دلائل قاطعہ سے ثابت کریں گے کہ ان حضرات کو جو کچھ چڑ ہے وہ فقط لفظ تقیہ سے ہے، ورنہ جہاں تک اس کے مطلب و مفہوم کا تعلق ہے اس میں ہمارے ساتھ متفق ہیں۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، وہ تقیہ کی طرف صرف لفظ بدعہ سے ہے، ورنہ اس کے معنی و مفہوم کا وہ خود بھی ہماری طرح اقرار و اعتراف کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے چند علماء اعلام کی تحقیقات اور ان کی بعض روایات نقل کرتے ہیں جن سے ہمارے مدعا کی حرف بحرف تائید ہوتی ہے۔ علامہ زمخشری اپنی تفسیر کشاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 271 طبع مصر میں اس آیہ مبارکہ کی ایک اور تعویل یہ بھی ہے کہ کسی بھی انسان کی عمر بڑھتی یا گھٹتی نہیں، مگر یہ کہ وہ پہلے کتاب لوح محفوظ میں موجود ہوتی ہے، اور اس کی کیفیت یہ کہ لوح محو اسبات میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر فلاں شخص نے فقط حج یا صرف جہاد کیا تو اس کی عمر 40 سال ہوگی، اور اگر وہ حج و جہاد ہر دو کو بجا لائے تو پھر اس کی عمر 60 سال ہوگی۔ پس اگر وہ ہر دو کو جمع کر دے اور 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی عمر گویا بڑھ گئی، اور فقط ایک چیز پر اکتفا کرے اور اس کی عمر 40 سال سے متجاوز نہ ہو تو گویا اس کی عمر گھٹ گئی ہے۔ اور اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ دینا اور صلہ رحمی کرنا شہروں کو آباد اور عمروں کو زیادہ کرتا ہے۔
اسی طرح علامہ قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر انوار التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 طبع مصر پر مذکورہ بالا آیت و فی ابدایہ کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ محو اسبات کا سلسلہ تمام اشیاء میں جاری و ساری ہے، جیسا کہ آیت کے ظاہری الفاظ بھی اسی امر کا تقاضا کرتے ہیں۔ خدا رزق میں کمی بھی کرتا ہے اور زیادتی بھی، اور یہی کیفیت موت و حیات اور سعادت و شقاوت اور کفر و ایمان کی ہے کہ ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ یہی عمر بن مسعود مشہور عالم اہل سنت کا نظریہ اس قول کے قائل خداوند عالم کی بارگاہ میں انتہائی تضریع و زاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو سعید بنائے، نہ شقی و بدبخت۔ اس تعویل کو جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ وہ پھر 8واں قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ محو اسبات فقط رزق اور مصائب و اعلام کے معاملے میں ہوتے ہیں۔ پہلے خدا یہ امور لوح میں درج کرتا ہے، پھر دعا و صدقہ دینے کی وجہ سے زائل کر دیتا ہے۔ اس میں لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ ہونے میں ترغیب و تحریض دلانا مقصود ہے۔ یہی وہ بدا ہے جس کے حضرات شیعہ خیر البریہ قائل ہے۔ تعجب ہے کہ فخر رازی یہ سب حقائق لکھنے کے بعد صفحہ نمبر 310 پر شیعوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں، شیعوں پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رافضی لوگ کہتے ہیں کہ بدا خدا پر جائز ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منشور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 62 اور 67 پر اس قسم کے اخبار و آثار نقل کیے ہیں جو بصرایت بدا پر دلالت کرتے ہیں۔ 2-4 ملاحظہ و مستدرک حاکم سے بسند صحیح ابن عباس سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا، یعنی ڈرنا اور خوف کرنا قضاء و قدر سے نہیں بچا سکتا، ہاں البتہ خداوند کریم دعا کے ذریعے سے چاہے تو قضاء کو بھی محو کر دیتا ہے۔ جناب ابن مسعود کی یہ دعا نقل کی ہے کہ وہ بارگاہ عزتی میں دعا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو نے مجھے سعادہ میں لکھا ہے تو مجھے ان پر ثابت رکھ، اور اگر تو نے مجھے اشقیہ میں درج کیا تو وہاں سے میرا نام محو کر کے سعادہ میں درج کر، کیونکہ تو جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ تیرے ہی پاس ام الکتاب ہے۔ نیز کعب کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ایک بار انہوں نے جناب عمر سے کہا، اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو قیامت تک ہونے والے واقعات بتا دیتا۔ عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت؟ انہوں نے کہا، یمحو اللہ ما یشاء عطا۔ ان حقائق سے بحمدہ تعالی واضح و اشکار ہو گیا کہ عقیدہ بدا عند الفریقین مسلم و معورین ہے۔ اب اگر کوئی لکیر کا فقیر اس بات پر مصر ہو کہ خدا کے لیے لفظ بدا ان کی کتب سے دکھایا جائے تو وہ اپنی کتاب نہایہ ابن اسیر لغت بدا اور انوار اللغہ حصہ اول باب البا صفحہ نمبر 33 پر یہ حدیث ملاحظہ کرے، جس کا ترجمہ مولوی وحید الزمان مترجم ساحہ ستہ نے یہ کیا ہے، اللہ کو یہی منظور ہوا کہ ان کو آزمائے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 24 کا اختتام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی 10واں باب بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور صفحہ نمبر 231 پہ آغاز ہوگا 11واں باب کا، جو کہ ہم پارٹ نمبر 25 سے کریں گے انشاءاللہ۔